ٹھونا لا پیچھے پیچھے. اچھا جی. میرے بندوں کو، یہ یعنی پیار ہے اللہ کا. میرے بندوں کو تم نے کیسے ان کو چھوڑا ہے، یعنی جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں انہوں دا کی حال ہے، کیف ترکتم. تو یہ ہم پوچھنے والے، کمال تیرے بندے ہیں. ترکناہم ویصلون واتیناہم وہم یصلون. ہم جب گئے تھے اس وقت بھی یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور آئے ہیں تو پھر بھی یہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. یعنی عصر کے وقت جب ہم گئے تھے اس وقت بھی مسجد میں ہی تھے یا نماز میں تھے، اور آئے ہیں تو پھر بھی یہ نماز کے اندر ہی تھے. اچھا جی. تو یہ علم کے باوجود بھی سوال ہو سکتا ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں. یہاں حکمت سرفہرست یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ دیتے وقت کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو رب ذوالجلال پھر ان سے پوچھتا ہے ہن سناؤ. تو وہ جو ہے یعنی ساتھ اس کا احساس انہیں دلایا جاتا ہے کہ یہ جو عصر کے وقت تم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی دکانوں پر تو اس وقت گاہک بھی آئے ہوئے تھے اور ادھر شام ہونے والی تھی. انہوں نے دار دپا بھی نکالنا تھا. دار دپا تو سمجھتے ہو نا. تو یعنی ان کی حاجتیں تھیں، اور تمہاری تو نہ تمہیں اہل و عیال کی فکر ہے، نہ یہ کہ کوئی بیمار ہو گیا ہے کہ دوائی لانی ہے، نہ یہ کہ آٹا نہیں مل رہا. تو یہ جو ہیں اس کے باوجود کہ ان کی بڑی حاجات ہیں، لیکن تم نے دیکھا کہ پھر بھی یہ عصر میں حاضر ہوئے، اور تم خود ہی کہہ رہے آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. تو یہ حاجات کے باوجود، جسمانی عوارض کے باوجود، یہ جو تسبیح ہے یہ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یعنی اس جہت میں کہ وہاں اپوزیشن نہیں فرشتوں میں. یعنی جب کسی کام کی اپوزیشن ہو تو پھر اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. یہ تو آپ سارے جانتے ہیں نا. مثلا یہ عاصم اب یہاں بیٹھا ہوا ہے کتاب کھول کے، تو یہ اس وقت اس کے لیے کتاب کھول کے بیٹھنا آسان ہے، کیونکہ اب اپوزیشن نہیں ہے کہ جو اس کو ورغلائے کہ یہ کتاب بند کر، چل سو جا، نیند بڑی اچھی ہے. اگرچہ پھر بھی داؤ لگا لیتا، لیکن اس وقت کی بات ہو رہی ہے. تو جب یہ گھر ہو اور نیند جو ہے اس کو دعوت دے تو یہ فوراً کتاب رکھے گا تو سو جائے گا. تو وہاں جو ہے اگر وہاں بیٹھ جائے اور نیند کو ہٹائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، چونکہ وہاں اپوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی اس نے پڑھ کے دکھایا. یا یوں سمجھ لو کہ یہاں تو بدہ ردہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور گھر جا کے پڑھے. جب اسے نہ یہ ہو کہ گھر والوں نے کہنا ہے کہ اچھا تمہیں درس میں بھیجا تم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو علیحدہ کہیں یہ ہو، نہ گھر والے دیکھیں نہ درس والے دیکھیں، اور یہ پھر بھی کھڑا ہو جائے، تو پھر یعنی اس وقت یہ ہوگا کہ اس نے اپوزیشن مکمل گنجائش تھی نماز گھسا جانے کی، اس نے پھر بھی نہیں گھسائی. تو مثلا اس وقت کئی بندے ہیں جو معاذ اللہ فلمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اب جو ہے اس وقت اس کے سامنے وہ اپوزیشن ہے ہی نہیں کہ اسے یہ ہو کہ وہاں معاذ اللہ کنجریاں ناچ رہی ہیں اور میں بھی دیکھوں جا کے، چونکہ اس وقت ایسا موقع ہی نہیں ہے. اور جہاں اس کے پڑوس میں کنجریاں ناچ رہی ہوں اور پھر یہ نہ جائے
تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اپوزیشن مضبوط تھی، پھر بھی اس نے اسے دبا کے تقوی کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ تو یہ یعنی انسانوں میں اپوزیشن ہے، نیکی کی اپوزیشن ہے، فرشتوں میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، تو وہ محض عقل ہیں، وہاں آگے کوئی رکاوٹ نہیں جو انہیں روکے کہ یہ نیکی نہ کرو۔ انسان کے اندر جو ہے وہ شہوت اور عقل کا مقابلہ ہے، تو عقل سلیم کہتی ہے کہ تو اٹھ نماز پڑھ، اور شہوت کہتی ہے کہ سویا رہے۔ عقل کہتی ہے شراب نہ پی، شہوت کہتی ہے تو پی لے۔ عقل کہتی ہے بدکاری سے بچ، اس کو شہوت اس کو بدکاری کی طرف کھینچتی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر متضاد فوجیں کھڑی ہیں، اور پھر اگر عقل غالب آ جائے شہوت پر تو اب یہ محض اس عقل سے آگے اس کا مقام ہے، چونکہ اس نے تو آگ بجھا کے پھر یہ بہار قائم کی ہے، اور دوسری طرف تو آگ تھی ہی نہیں فرشتوں میں۔ تو یہ یعنی یہ کش مکش ہے انسان کے اندر، بڑھ بھی سکتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے، کہ وہاں محض عقل ہے، یہاں عقل کی اپوزیشن بھی تھی، لیکن اس نے پھر بھی بے عقلی نہیں کی، عقل کو غالب کر کے دکھا دیا، اور اپنی خواہش نفس کو اس نے روند دیا ہے۔ اور اگر خواہش اس کی عقل پہ سوار ہو جائے اور عقل مغلوب ہو جائے اور خواہش نفس شہوت غالب آ جائے تو پھر یہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بل ہم اضل۔ بدتر کیوں ہے کہ ڈنگروں میں تو عقل ہی نہیں تھی، اگر انہوں نے ڈنگروں والے کام کیے ہیں تو اس پہ تعجب کیا ہے یا افسوس کیا ہے، ان میں تو عقل ہی نہیں تھی۔ افسوس تو اس پر ہے کہ جس میں عقل تھی اور اس نے پھر بھی عقل کو استعمال نہیں کیا اور شہوت کا فٹ بال بن گیا ہے، اس واسطے پھر یہ صرف ڈنگر ہی نہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہے۔ تو یہ انسان کی سچویشن ہے کہ اس کی ایک سرحد فرشتوں کے ساتھ ملتی ہے اور ایک سرحد ڈنگروں کے ساتھ ملتی ہے، یعنی عقل کے لحاظ سے اس کے اوپر ایریا ہے فرشتوں کا جو محض عقل ہے، اور اس کے نیچے ایریا ہے ڈنگروں کا جو محض شہوت ہے، یعنی ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں شرعی طور پر کہ تم نے ایسا اب نہیں کرنا، جدھر منہ ہو وہ جا کے کھانا شروع کر دیں، پینا شروع کر دیں، بھاگنا شروع کر دیں، دیکھنا شروع کر دیں، اور اپنی خواہش پوری کرنا شروع کر دیں، نہ رشتہ دیکھیں کہ محرمات ہیں یا نہیں ہیں، نہ نکاح کی کوئی قید ہے، تو وہ ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ تو ایک ایریا انسان کا ان سے ملتا ہے، تو یہ انسان ہے لنبلوکم، کہ ساری زندگی اس کے لیے کہ یہ کس باؤنڈری کی طرف بڑھتا ہے۔ عقل اس کو اوپر کھینچتی ہے کہ فرشتوں کی طرف چل، تیری ترقی ہو، اپنی شہوت سے مجرد ہو جا، اور شہوت کہتی ہے کہ تم ڈنگروں والے کام کرو، یہ عقل والے چھوڑو اور اس طرف چلو۔ تو اگر وہ اس باؤنڈری کی طرف بڑھ جائے تو پھر ڈنگر ہی نہیں ڈنگروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر چلا جائے تو پھر فرشتوں سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی عام فرشتوں سے۔ خواص تو خواص ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوئی بڑھ جائے، یعنی بڑھ سکتا ہے لیکن اس میں کہ جب وہ اس مقابلے کے اندر فاتح بن جائے کہ شہوت پر اپنی عقل سلیم کو غالب کر لے۔ یہ پوری زندگی ہے۔ اچھا جی،
تو ایک ایک بندے کا بہت بڑا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کی سیکورٹی کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، تحفظ کے لحاظ سے۔ یعنی صرف کرامن کاتبین ہی نہیں، اور بھی بہت سے فرشتوں کی ہر بندے کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کرامن کاتبین کے علاوہ بھی یہ تمہیں پتہ ہی ہے نا پہلے؟ کس طرح پتہ ہے؟ ہاں توحید المسئلہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر بندے کے لیے معقبات ہیں، یعنی آگے پیچھے آنے والے فرشتے باری باری پر۔ اب جس طرح یہ نماز میں یعنی جو آئے ہیں ان کی ڈیوٹی زمین پر، اور لیکن پرسنل ڈیوٹی بھی ہر ایک کی کے ساتھ ہے، جو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آگے بھی کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں انسان کے، یحفظونہ، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ بھی حفاظت کرتا ہے، فرشتے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ حفاظت مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے، لیکن شرک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ خود کرتا ہے، اور یہ فرشتے رب کے بھیجنے سے آتے ہیں اور آ کے حفاظت کرتے ہیں ہر بندے پر۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ خرچہ نبھانا پڑتا انتظامات کا، تو 100-150 بندے کے ابھی کافی ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کروڑوں اربوں کے لیے، اور وہ بھی کہ جو اسے مانتے نہیں ان کے لیے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ یعنی وہ فرشتے کچھ کانوں پہ پہرا دے رہے ہیں، کچھ آنکھوں پہ پہرا دے رہے ہیں، اور بہت سے یعنی وہ حفاظتیں کہ جو ہمارے خیال میں ہی نہیں، وہاں فرشتے سیکورٹی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بندے کی آنکھ کا شیشہ ہے، تو جتنا یہ نرم و نازک ہے، اور پھر جتنی فضا میں آلودگی ہے، اور جتنی مکھیاں ہیں، حشرات الارض ہیں، تو آنکھوں پر، ہر بندے کی آنکھوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے اندر کوئی کیڑا نہ داخل ہو جائے۔ تو اس واسطے فوراً وہ بند کر شٹ اپ کر دیتے ہیں سکرین، کہ جب گٹا دھوڑ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی اتنی نرم چیز معاشرے میں اور تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گی جتنا آنکھ کا شیشہ نرم ہے۔ اور جو اب یہ جو لگا ہوا ہے شیشہ دروازوں پر، وہ تو اس سے کروڑہ درجے بعد کا ہے، اور اسے آپ اگر چاہیں کہ بالکل یوں ستھرا ہو جیس طرح آنکھ کا شیشہ ستھرا ہے، تو آپ اس کو سارا دن صاف کر کے اس کے بعد 5 منٹ بھی ایسا ستھرا نہیں رکھ سکتے جس طرح کہ آنکھ کا شیشہ ستھرا ہے۔ تو یہ فرشتے ادھر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو کیڑوں مکوڑوں کو چھوٹا سا کوئی سوراخ مل جائے تو یہ بار بار اس میں آتے جاتے ہیں، لیکن انسان کے کان کا جو سوراخ ہے یا ناک کا جو سوراخ ہے، کہ بندہ سویا ہوا ہو اور اٹھے تو 10-15 کیڑے اس کے ناک میں گشت کر رہے ہوں، آ جا رہے ہوں، یعنی کوئی شاذ و نادر تو علیحدہ ہے، لیکن یہ جو روزانہ کا معاملہ ہے کہ نہ اس کی ناک میں کوئی حشرات الارض نے آ کے ڈیرا لگایا ہوتا ہے، نہ کوئی کانوں میں چمٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کانوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہے، ناک پر بھی فرشتوں کا پہرا ہے، کہ جو ان کو روکے ہوئے ہیں وہی جو تمہارے کمرے میں، گھر میں سینکڑوں ہیں، اور کئی چیزوں پر تمہیں وہ یعنی اکٹھے نظر آ جائیں گے، کہ کہیں مٹھاس پر اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں تھوڑی سی وقت میں، اتنی ان کی وہ سینس تیز ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے
کہ بوڑھی مائی نے کہاں مکھن رکھا ہوا ہے تو اس طرح فوراً وہ کنوے کرتے ہیں اور ان کا نیٹ ورک بڑا تیز ہے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی گڑ پر جو ہے وہ آ جاتی ہیں مکھیاں. تو یہاں جو ہے ناک اور کان اور بندے کا منہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا 4 گھنٹے تجربے کے طور پر کوئی گڑ رکھ کے قریب اور تو ادھر 4 گھنٹے سو جائے تو اٹھنے پر اس کے منہ میں، اس کے کانوں میں، ناک میں تو ایسا اجتماع نہیں ہوگا جیسا گڑ پہ ہو چکا ہوگا مکھیوں کا یا کیڑوں کا. تو یہ ادھر سیکورٹی دینے والے ہیں فرشتے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو اگرچہ یعنی جب ایکسیڈنٹ وغیرہ یہ اس طرح کے معاملات ہیں وہ تو ایک علیحدہ صورتحال ہے، لیکن جو حفاظت ہے وہ بھی حد درجے کی ہے. یعنی اپنے اوقات کے لحاظ سے بندے کو اگر خود یہ سارا خرچہ برداشت کرنا پڑے کہ آنکھوں اور کانوں اور ناک کے لیے اور اس طرح حفاظت کا بندوبست کرے، اور ایسے پھر وہ محافظ ہوں جو بڑے الرٹ ہوں، جس طرح کے اللہ کے بھیجے ہوئے بڑے الرٹ محافظ ہیں، تو اس کو یہ خرچہ ہی بڑا پڑ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے اس قدر اہتمام کر رکھا ہے. اور ایسے ہی پھر جانوروں کے لحاظ سے بعض امور میں ہے، لیکن چونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کے لیے خصوصی طور پر لہو معقبات میں اس کو ذکر کیا. یہ آگے وہ حدیث ہے جو پہلے بیان کی ہے ثواب امت والی، پیچھے گزر چکی ہے اور پھر یہاں اور الفاظ ہیں. حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بقاؤکم، دوسری جگہ ماسلکم و ماسل الیہود والنصارى، انما بقاؤکم فی ما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس، کہ تمہاری عمر پہلی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جتنی عصر سے مغرب تک، اتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، یعنی پھر قیامت آ جانی ہے. اوتی اہل التورات التورات، اہل تورات کو تورات دی گئی، فعملوا، انہوں نے اس پہ عمل کیا، یہاں تک کہ جب دوپہر ہوئے وہ تھک گئے، فعوتوا قیراتن قیراتن، انہیں ایک ایک قرات دے دیا گیا. پھر اہل انجیل آئے، ان کو انجیل دی گئی، انہوں نے کام کیا عصر تک، پھر وہ بھی تھک گئے، فعوتوا قیراتن قیراتن. ثم اوتینا القرآن، پھر ہمیں قرآن دیا گیا، فعملنا الی غروب الشمس فاعطینا قیراتین قیراتین، تو ہمیں 2 قرات دیے گئے. تو اہل الکتابین نے کہا، یہود و نصارہ نے، اے ربنا، اے بمانا یا، آتیت ہؤلاء قیراتین قیراتین وآتیتنا قیراتن قیراتن، ان کو 2 ہمیں ایک ایک، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا، حالانکہ کام تو ہم نے زیادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ، نکرہ تحت النفی ہے، تحت الاستفہام ہے، کوئی بھی میں نے کم کیا ہے تمہارے اجر میں سے تھوڑا سا بھی؟ قالوا لا قال فهو فضلی یؤتیہ من یشاء، پھر آگے چپ کر جاؤ، بات نہ کرو، یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں جتنا دے دوں.
تو یہاں امام کرمانی نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 6 صدیاں بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ پہلے گزر چکا تھا۔ اب اگلی حدیث، پھر اس میں تعارض دیکھنا، مثل المسلمین والیہود والنصارى نظر آیا ہے؟ کمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا الى الليل فعملوا الى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا الى اجرك۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں۔ دوپہر جب ہوئے تو جو انہوں نے ٹوکریاں اٹھائی ہوئی تھیں مزدوری کر رہے تھے جن سے، انہوں نے اٹھا کے پھینکیں، آپ ہی ہیں، اسی چل رہے ہیں۔ یہ پہلی قوم، لا حاجت لنا، یہ ہے نا ٹوکری پھینک دینا کہ سن لوڑ ہی نہیں تیرے پیسے دی، اسی آ چل رہے ہیں۔ لا حاجت لنا الی اجرک فاستأجر آخرین، مالک نے پھر دوسرے مزدور رکھ لیے۔ قال اکملوا بقیۃ یومکم، ان سے طے ہوا کہ اب باقی دن جو ہے نا وہ تم کام کرو، وَلَكُمُ الَّذِي، شرط تو جو پہلوں کو دینا تھا وہ بھی تمہیں دے دوں گا، وہ تو بھاگ گئے ہیں، وہ کہتے ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو تمہیں وہ بھی مل جائے گا جو ان کے کام کا معاوضہ ہے، اور ساتھ یہ جو تم نے کرنا ہے اس کا بھی مل جائے گا۔ لیکن جب عصر ہوئی تو انہوں نے کہا لَكَ مَا عَمِلْنَا، ہم اس سے آگے نہیں کر سکتے، یعنی طے یہ تھا کہ تم نے مغرب تک باقی دن سارا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگے ہم نہیں کر سکتے، تو کہا گیا کہ تم ہوش کرو، کیوں اپنا اجر سارا ضائع کر رہے ہو؟ دوسری حدیث میں ہے، تو انہوں نے کہا لَكَ مَا عَمِلْنَا، ہم یہ پیسے چھوڑتے ہیں، یہ تم پاس رکھو۔ لَكَ مَا عَمِلْنَا، ہم نے مفت کر دیا جو کر دیا، آگے ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ تھے نصارہ۔ فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا، رب نے فرمایا پھر جاؤ تم، اب قوم آ گئی، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، ٹائم ہی تھوڑا سا رہ گیا تھا، عصر سے مغرب تک والا، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، یہاں تک کہ قیامت آ گئی۔ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، انہوں نے وہ دونوں فریقوں کا جو اجر تھا وہ پورا کر لیا۔ نو کر دے تو نہ کرو تسی، وہ پہلے جو تھے ان کو۔ اب یہاں یہ ہے کہ جب ادھر یہ کہا گیا، ابھی جو پہلے حدیث پڑھی ہے کہ انہیں اجر رب نے دے دیا جب وہ تھک گئے دوپہر کو، تو پھر پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے فَأُوتُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، انہیں دے دیا گیا ایک ایک قیرات۔ سائیں کدی کدی آنے والا واسطے رستہ بھی چھڑیا کرو سی، اگے آ جاؤ۔ ویکھو ازر اتر زیا جڑا کوڑا۔ اچھا جی، مزید آگے آ جاؤ۔ بس بس بس، زیادہ نہ آگے کرو سائیں۔ اچھا جی، سوال سمجھ آ رہا ہے نا سائیں؟ وہاں یہ ہے کہ انہیں ایک ایک قرات اجر دیا گیا، جہاں یہ ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں دیا گیا اور وہ بالکل محروم رہ گئے۔ اور پھر جو تیسری حدیث ہے جس کے الفاظ وہ مسلم میں ہیں اور مشکات کی آخری حدیث، باب و ثواب حاذی الامہ،
اس میں یہ کہ طے یہ تھا کہ کرنا ہی دوپہر تک ہے، پہلوں سے دوسروں سے طے یہ تھا عصر تک کرنا ہے، اور ان کی بھی ایک ایک کی رات تھی۔ تو بہرحال وہ دو ایک ایک کی رات والی وہ حدیثیں ایک طرف ہیں، اور یہ جو ہے جو اب پڑھی ہے یہ دوسری طرف ہے۔ یہاں تو یہ ان کچھ بھی نہیں ملا، نہ یہود کو نہ نصارہ کو، اور ہمیں ہر حالت میں ڈبل ملا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ فتح الباری میں دیا گیا ہے کہ، اور وہ ہی آج اعلان کرنا مشکل ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ یہود و نصارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اصل جو رب نے ان کو دین دیا تھا اس پر قائم تھے۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ساتھ طے تھا ایک ایک کی رات، اور انہوں نے پھر وہ کام کیا اور انہیں ایک ایک کی رات مل گیا۔ جنہیں کچھ نہیں ملا یہ وہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو بھی کلمہ نہیں پڑھ رہے یہود و نصارہ، یہ سب صفر ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی بھی اجر نہیں مل رہا، نہ یہودیت کا، نہ نصرانیت کا، نہ تورات، نہ انجیل، کیونکہ یہ سب بگوڑے ہیں۔ اب لائیو جا رہا ہے تو پھر کاٹ دیں گے۔ یہ سب بگوڑے ہیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہ جو رب نے انہیں کہا تھا نا کہ سارا دن کام کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو اس وقت تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ٹوکری چھوڑ کے بھاگ گئے یہ ہے کہ جو اکڑ گئے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنا، تو رب نے کہا پھر دفع ہو جاؤ، یعنی انہیں کوئی بھی اجر نہیں دیا گیا، اور جو کلمہ پڑھ گئے ان کو پھر ڈبل ایمان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے نہیں مانا پھر کفر بھی ڈبل ہوا ان کا، جس طرح کہ حدیث غزوہ روم والی حدیث میں موجود ہے، ام خلاد والی حدیث میں۔ تو یہ تطبیق ہے ان دونوں حدیثوں کی جو بخاری میں موجود ہیں، اور اس تطبیق پر جو ہے وہ یعنی یہ تب جواب دیا جا سکتا ہے جب انہیں کافر مانا جائے کہ یہود نصارہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد سرکار کو نہیں مانا تو وہ بالیقین کافر ہیں۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا کہ انہیں رب نے کوئی اجر نہیں دیا، کہ وہ خود باغی ہو گئے ہیں، ان کو جو رب نے ہوم ورک دیا تھا اسی کا حصہ تھا کہ وہ میرا کلمہ پڑھتے، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس بنیاد پر وہ محروم ہیں۔ اب ہمارا قرآن اور ہمارا یہ لٹریچر بخاری مسلم، ان کے اندر جو کچھ ہے یعنی سیاستہ میں ہمارے دین میں وہ یہی ہے، لیکن یہ کہہ کے کوئی پھر امریکہ نہیں جا سکتا۔ اعلانیہ حجرے میں کہہ لینے سے تو پھر کچھ نہیں ہے، تو جانا اگر اتنا مشکل ہے تو ان کے پاس ان کی گود میں بیٹھ کے رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ تو طاہر القادری یعنی بلا وجہ اس نے یہ سارے نظریات نہیں بدلے، کشتیاں بے سبب نہیں ڈوبیں، ان میں ان جیسے امام بیٹھے تھے، طاہر القادری اور غامدی جیسے۔ تو یہ یعنی سب کچھ انہوں نے جو کہ وہ بھی جو ہے بدل کے ان کے بارے میں بلیور ہیں، وہ بھی کافر انہیں نہ کہو۔ تو یہود و نصارہ کے بارے میں 14 صدیوں میں
مشرک کہنے میں اختلاف رہا ہے کہ مشرک ہیں یا مشرک نہیں، لیکن کافر کہنے میں امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر سب قائل ہیں کہ جو انہیں کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس پر آ کے اس نے جو ہے وہ یعنی پہلے نچلی سطح پر اس نے فرق ختم کیا صلح کلیت سے کہ یہ سب ایک ہیں، ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں، سارے فرقوں والے، اور جسم کے سارے اعضاء بڑھیں تو جسم بڑھتا ہے، اور اگر ایک بڑھے اور دوسرے رک جائیں تو پھر جسم وہ تو ویسے بڈول سا ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہو جائے دوسرا چھوٹا ہی رہے اتنا سارا۔ تو یہ اس کا فلسفہ تھا طاہر القادری کا کہ سارے مسالک جو ہیں ان کی گروتھ ہونی چاہیے، کیونکہ سارے اسلام کے اعضاء ہیں جس میں اسلام کے جسد امت کے، اور ایک ہاتھ پھر دوسرے ہاتھ کو کچھ نہیں کہتا تو پھر ان کو پھر کچھ نہ کہو سارے۔ تو یہ پہلا سبق تھا اس کا، اور پھر جس وقت اس سے اوپری والی فضا میں گیا تو اس کی تیاری اس طرح کرائی گئی تھی کہ پھر جا کے اس نے وہ ویمبلے کانفرنس کے اندر یہ وہی بات جو مسالک کے لحاظ سے تھی اس نے اوپر مذاہب کے لحاظ سے بھی کہ سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یعنی وہ ہندو سکھ وہ جو کہتے ہیں ان کا وہ اللہ ہی ہے۔ تو اس طرح کر کے یعنی اتنی بڑی اسلام کے ساتھ غداری کر کے اگر کوئی چند پیسے لے بھی لے اور امن سکون سے زندگی بسر کر بھی لے تو اس کے لیے جہنم کے شعلے تو بڑے تیز ہیں، یعنی یہ پورے دین سے بغاوت ہے۔ اور اس پر پھر اس نے کتابیں لکھی، پھر اس نے دلیلیں پیش کی، پھر اس نے وہاں پر جو ہے ان کے جلسوں میں یہ ساری ہماری راز کی باتیں جو اس امت کی تھیں وہ توڑ موڑ کے پیش کر کے ایک جیسا سب کو کیا کہ تم بھی بڑے خدا رسیدہ ہو، تم کرسچن تو بڑے رب کے ولی ہو، اور تم یہ ہو وہ ہو، اس طرح کر کے یہ یعنی یہ ہے کہ آیات کیسے بکتی ہیں اور سودا کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو امن پیس ایوارڈ لینے کے لیے، پیس ایوارڈ دہشت گردوں سے لینے کے لیے اس نے نظریات کو پیس پیس کے رکھ دیا، اور پھر ان سے لیا ہوا پیسہ ان کے گرجوں کا وہ ادھر بانٹ کے اماموں خطیبوں میں لفافوں کے ذریعے، اور پھر اپنی جو تنظیم تھی پھر یہاں پھر لوگوں کے یہ ذہن بنائے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، سب انسان ہیں، سب برابر ہیں، سب ایک ہی اللہ کو پوجتے ہیں۔ تو اس طرح یہ سارا یعنی اہل سنت کا ایک زرخیز طبقہ اس نے پہلے گمراہ کیا، اور پچھلا زرخیز طبقہ پچھلے نے کیا، اور ہم پہلے سے بھی بچاتے رہ گئے، اور پچھلے سے بھی بچاتے رہ گئے۔ یعنی یہ کتنا اصل تو نقصان مسلک اہل سنت کا ہوا کہ جب بھی کچھ تھوڑا سا اس میں بن گیا تو کوئی نہ کوئی ایسا آ گیا جس نے کچھ دکھا کے، اس نے جو رو رو کے عشق رسول کی تقریریں کی تھیں تو طاہر القادری نے، تو آگے یعنی کیا کیا اس نے دین کے ساتھ، اور ایسے ہی پچھلے حضرات، اور دین جو ہے وہ اسی طرح غریب الوطن ہے۔ اس کا مستفوی انقلاب اور ان کا دین تخت پہ آتا ہوا، یہ دونوں ایک ہی جھانسے کے دو رخ ہیں، اور اگر ایک کا پتہ اب چل گیا ہے تو دوسرے کا بھی چل جائے گا، اور کوئی فرق نہیں، بلکہ ایک وجہ سے یہ بعد والے زیادہ باغی ہیں اس کے مقابلے میں، بعض وجہ سے وہ زیادہ باغی ہے۔
اور کیا اچھا جی، تو وہ پہلے زمانے میں بھی یعنی کتنے ہمارے بزرگ سادے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے کہ کیونکہ ایک محرومی کا تصور تھا کہ ہمارے ہاں کوئی اچھا خطیب نہیں، ہمارے ہاں کوئی جو 4 انگلش کے لفظ بھی بول لے وہ کوئی نہیں، جس کی کوئی 100-150 کتابیں ہوں وہ نہیں، تو ہمارے سادے بزرگ تو صرف اسی کو دیکھ کے کہتے چلو شکر ہے کچھ اور ہویا تو ہے، اسی پر ہی صدقے واری جا رہے تھے کہ شکر ہے کوئی کیتا تو ہے نا، تو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ وہ بابے بڑی مشکل سے انہوں نے توبہ کی اور پھر روئے چیخے چلائے مفتی عبدالقیوم صاحب کے اس کمینے کو تو ہم نے سائیکل دی تھی، یہاں سے پنجاب یونیورسٹی جاتا تھا، تو جب لوگوں نے بار بار آ کی شکایتیں لائیں لگئی وہ تو طاہر القادری اب یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، تو تم نے تو یہاں جامعہ نظامیہ میں رکھا تھا، تو انہوں نے پھر کہا کہ جس کی شلوار میں کوئی ایک سوراخ ہو اسے تو کوئی سمجھائے، تو جو اتار دے اسے کون سمجھائے۔ یہ پہلا تھا نظامیہ سے نکلنے والا ماحول کی طرف، اور پھر دوسرا آیا ہے، اور یہ بھی ابھی انہیں نہیں خبر سب مل رہا، لیکن پھر وہ اسی طرح روئیں گے جس طرح پہلے روئے تھے کہ ہم نے معاشرے کو کیا تحفہ دیا۔ اچھا جی، تو یہ اب حدیث میں اس کے سوا کوئی تطبیق نہیں کہ ہم کہیں کہ یہود و نصارہ کی 2 قسمیں ہیں، جو سرکار کے آنے کے بعد جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا یہ کافر ہیں، اگر کوئی کافر نہیں مانتا تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے کفر پر آیات ہیں، ان کے کفر پر احادیث ہیں، ان کے کفر پر 14 صدیوں کا اجماع ہے۔ اب آ کے ہم ان کو بلیور قرار دے کے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ امریکہ ہے، وہ برطانیہ ہے، ان کے پاس پیسہ ہے اور عسکری قوت ہے، تو ہم انہیں ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیں تو پھر اپنا پاس نہیں رہے گا ان کو دیتے ہوئے۔ اچھا جی، مغرب کو جو ہے وہ باب من کرہ ان یقال للمغرب العشاء، یہ بھی امام بخاری کے ان تراجم میں سے ہے جس کی لگتا ہے کہ بظاہر ضرورت نہیں، لیکن پیچھے کوئی سبب تھا، اس بنیاد پر آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب، کہ جو تمہارا نماز مغرب کا نام ہے اس پر تمہارے اوپر اعراب غالب نہ آ جائیں، اعراب غالب نہ آ جائیں، کیونکہ جو اعراب ہیں وہ مغرب کو عشاء کہتے ہیں، تو تم نے مغرب کو مغرب کہنا ہے، تم نے مغرب کو عشاء نہیں کہنا۔ اعراب بدو جو ہیں وہ مغرب پر عشاء کا لفظ بولتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کو عشاء نہ کہو، عشاء کو عشاء کہو۔ ویسے تقریباً تو کہہ دیا جاتا ہے جس طرح کہ ظہر عصر کو عصرین کہہ دیتے ہیں، مغرب عشاء کو مغربین کہہ دیتے ہیں یا عشاءین کہہ دیتے ہیں، لیکن جدا طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے۔ اور ہمارے نزدیک اس حدیث کا ترجمہ الباب جو ہے وہ
बाब मन कारिह युकाल लिलमग़रिब इशा, इसके साथ नहायत अहम तर्जुमातुल बाब ये भी है कि जो कई असबाक में हम बहस करते हैं अल्फाज के लिहाज से, इस्तिलाहात के लिहाज से, कि अहम है अपनी टर्म्स, अपनी इस्तिलाहात पर पहरा देना कि कोई दूसरा गालिब ना आ जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर भी उम्मत को तंबीह कर रहे हैं कि तुम्हारा जो इबादत का नाम है इस पर कोई दूसरा नाम भी गालिब ना आए, वरना कोई कह सकता है कि असल मकसद तो नमाज है ना, अब नाम उसे कोई इशा कह ले या कोई मगरिब कह, नाम से क्या होता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम पर भी पहरा देने का हुक्म दिया कि तुम्हारा जो हमने नाम दिया है वही नाम रखना है, इस पर कोई दूसरा नाम गालिब ना आए। वो तो फिर आगे ये चूंकि थे ही आराब न, तो वो मगरब से ही उनकी इशा सारी रात रहती थी। यानी ये तो इस्लाम ने आगे टाइम बनाए कि ये यहाँ तक मगरब है और इसके बाद जो है वो इशा है। इसके साथ ही दूसरा है ना जो कि अतमा का जो लफ्ज वो बोलते थे इशा के लिए, इशा को अतमा से ताबीर करते थे। बाबू जिक्र इशाए वल अतमा वमन राहु वासिया। अच्छा जी, तो इसके अंदर ये मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज पढ़ाई इशा की, वही अल्लती यदउन नासुल अतमाता। लिखा ना साईं आपके सवाल का जवाब कि यही वो नमाज है कि जिसको लोग अतमा कहते हैं, हम उसे इशा कहते हैं, और बद्दू वो इशा मगरब को कहते हैं, और बाद वाला जो है उस पर चूंकि जो उनमें से इस्लाम कबूल कर रहे थे तो वो अपनी लुगत इस पे लाना चाहते थे, यानी अपनी बोली में। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। बाकी हदीस गुजरी हुई है। अच्छा जी, बाबु नौम कबल अल इशा लिमन गुलिबा, जिस पर गलबा आ जाए नींद का, यानी वो जो मारूजी हालात हैं, कहीं जिहाद पर थे, लंबा सफर तबलीग का, तो इस सूरत हाल में फिर इजाजत दी गई। पहली हदीस इसमें यह है कि आतमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इशाए, लुग़वी माना आतमा का मुअख्खर किया, मुअख्खर किया नमाज इशा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हत्ता नादाहु उमर अस्सलाता, यहाँ तक कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अस्सलाता कहा। नामन निसाओ वस्बियान, यानी ये उस सारी गुफ्तगू, क्या रब ने ये तय किया था कि नमाज इशा रात 2 बजे पढ़ी जाएगी, या रब का ये फैसला था कि नमाज इशा मगरब के फौरन बाद इसका टाइम रखना है? अल्लाह के नज़दीक क्या था? अगर अल्लाह ताला के नज़दीक ये था कि नमाज मगरब के फौरन बाद, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं, निशा का टाइम है, तो सरकार ये क्यों फरमाते हैं कि अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं इनको हुक्म देता कि इशा उस टाइम पढ़ें जब रब हुक्म मगरब के फौरन बाद दे रहा है।
اس शक पर कि अल्लाह के यहाँ फौरन मगरब के बाद टाइम था, तो फिर सरकार किस तरह फरमा सकते थे कि मैं हुक्म दे देता? फिर तो रब फाइनल कर चुका है पहले, तो सरकार उसके मुकाबले में दूसरी तरफ हुक्म क्यों देते? अगर रब का फैसला ये था कि रात 2 बजे पढ़नी करनी है, तो फिर सरकार ये क्यों फरमाते कि अगर मुशक्कत का खतरा ना होता तो फिर मैं कर देता? तो अब मैंने मुशक्कत की वजह से पहले कर दी है। जब रब फैसला कर चुका था कि पढ़वानी है रात 1 बजे या 2 बजे, तो फिर सरकार फिर पहले क्यों करते? दोनों शिक्कों के लिहाज से सवाल है। तो इसका एक ही जवाब है जो हमारे मसलक पर है कि रब्बे जुल जलाल फरमा चुका था कि महबूब हमने आपको इख्तियार दे दिया, मर्जी है तो इशा के फौरन बाद पढ़ा लो, मगरब के फौरन बाद, और मर्जी है तो निस्फ शब के बाद पढ़ा लो। अब दोनों जेहतें जो हैं, यानी रब की ताबे आप अल्लाह के हुक्म के हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी सही है कि अगर मैं मुशक्कत महसूस ना करता तो मैं ये फर्ज कर देता कि इस टाइम नमाज पढ़ो। अगर मैं मुशक्कत महसूस ना करता तो चूंकि मैंने मुशक्कत महसूस की है तो लिहाजा मैंने कर दिया है ये, यानी मेरे गुलामों ये मेरी मेहरबानी है तुम पे, मैंने ये कर दिया है कि मगरब के फौरन बाद इशा पढ़ लो, वरना मैं चाहता तो मुझे रुकावट कोई नहीं थी, क्योंकि रब ने मुझे कुल्ली इख्तियार दिया हुआ था कि मैं इस। तो ये एक हदीसें हैं, लौ कुल तो नाम लवाजबत वला मस्तताअतुम, अगर मैं हाँ कहता तो हर साल ही हज फर्ज हो जाता। अल्लाह के नजदीक क्या था, हर साल फर्ज करना है या एक बार फर्ज करना है? अगर अल्लाह ताला के नजदीक ये था कि सिर्फ एक बार फर्ज करना है, तो सरकार क्यों कहते हैं अगर मैंने हां कहा तो हर साल फर्ज हो जाएगा? फिर तो तयशुदा बात थी, सरकार हां कहें या ना कहें, रब फर्ज कर चुका है कि एक बार ही जिंदगी पर रब्बे जुल जलाल हर साल फर्ज कर चुका था, तो फिर सरकार ने कैसे दीन बदल के एक साल फर्ज किया और बाकी सारे सालों का खत्म कर दिया हर बंदे से? तो फिर सिर्फ यही जवाब है कि रब ने सरकार की मर्जी पे छोड़ दिया कि चाहो तो एक बार फर्ज कर लो, चाहो तो हर साल फर्ज कर लो। तो ये है इख्तियार, और ये ला अत्ताबिउ इल्ला मा यू नहीं, क्योंकि रब ने एक बार ही वाही मुतलक दे दिया है, यानी वाही करके ये नहीं कहा कि ये ऐसे ही कर, वाही की है और उस वाही के ताबे भी हैं, क्योंकि वाही ने ही तो इख्तियार दिया है आके, तो वाही के ताबे भी हैं और मुख्तार कुल भी हैं कि जो भी पहलू लाजिम करें कर सकते हैं। और इसलिए सरकार फरमा रहे हैं कि ये तो मेरी मर्जी है, मैं हां कहता तो हर साल हो जाता, मैं चुप रहा हूं तो एक साल फर्ज है साहिब इस्तिताअत पर। शुक्क अला उम्मती ला फरदतु अलैहिमुस सिवा का कमा फरदतु अलैहिमुस सलाता, अगर उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं इन पर मिसवाक भी यूं फर्ज करता जैसे मैंने नमाज को फर्ज किया। तो ये यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीअ अहकाम में इख्तियार है, ऐन के साथ तशरीअ यानी शरा बनाने में, शरीयत बनाने में। और ये इख्तियार, ये इख्तियारात या मुश्किल कुशाई है उससे करोड़ दर्जा बड़ा है। सर का मर्ज, सर का दर्द दूर हो जाए, गोली से भी दूर हो सकता है, टैबलेट से,
اور سرکار ہاتھ پھیریں تو پھر بھی دور ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آج یعنی جس پر یہ جھگڑا کر رہے ہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے جس منصب پر کہ کسی کی کوئی جسمانی مشکل، کوئی مرض، کوئی یہ دور ہو جائے، یہ تو چھوٹی مشکل کشائی ہے، تو دوسری طرف دوائی سے بھی درد دور ہو سکتا ہے، لیکن ساری دنیا مل کے کسی ایک فرض کو نفل نہیں بنا سکتی یا کسی ایک فرض میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو رب نے تو سرکار کو یہاں تک اختیار دے دیا کہ ہر سال حج فرض کرنا ہے یا ایک سال کرنا ہے، تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح کر لیں۔ تو یہ مشکل کشائی اور حاجت روائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ہے وہ کہیں بڑی ہے جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ یہاں سے پھر وہ جو مسئلہ شفاعت ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے، جو ان کے بقول یہ ہے کہ صرف فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ملازم بیرک بند کر کے کھڑا ہے اس کو آرڈر آ جاتا ہے کہ فلاں جو ہے بندہ اس کو باہر نکال دو۔ تو اتنا ہی اختیار ہے نبیوں ولیوں کی شفاعت کا کہ فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر جہنم سے نکالنے کے لیے انہیں کہہ دیا جائے گا اب چونکہ فیصلہ ہو گیا لہذا نکال دو۔ تو جبکہ وہ شفاعت کا اختیار اس سے کہیں اوپر ہے جو کہ رب ذوالجلال نے اپنے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا جی، اس میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وبی سے خاتمہ لیلۃ اذن، گویا کہ آج بھی میں اس رات جو سرکار کی انگوٹھی کی چمک تھی اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا تو جو انگوٹھی کی چمک ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اچھا جی، باب من ادرک من الفجر رکعتن، باب من ادرک من الصلاۃ رکعتن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز فجر سے ایک رکعت کو پا لیا طلوع شمس سے پہلے فقد ادرک الصبح، اگرچہ سورج طلوع ہو جائے اس نے نماز کو پا لیا، اس حدیث کے مطابق۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے عصر کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے اور باقی غروب ہونے کے بعد اس نے پڑھی تو اس نے عصر کو پا لیا۔ ادھر کرو سائیں، اینی اینی ہے، یہ حدیث ہے کبھی نہیں نکالی؟ اچھا جی، تمہاری تو اینی بھی چھوٹی سی ہے۔ تقریر سے تو بڑی ہو جاتی ہے۔ موٹی ہو گئی لیکن چھوٹی ہو گئی۔
تو یہ چونکہ اس پر اختلاف ہے فقہی، احناف کے نزدیک جو ہے وہ عصر کی ایک رکعت اگر پڑھ لی جائے اور سورج غروب ہو جائے تو وہاں تو عصر یہ سمجھا جائے گا کہ مل گئی ہے، لیکن فجر کی ایک رکعت پڑھنے پر اگر طلوع ہو گیا تو پھر فجر دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اگر فجر میں بھی ایک رکعت مل گئی تو یہ سمجھا جائے کہ فجر اسے مل گئی، اگرچہ ایک اس نے طلوع شمس کے بعد پڑھی ہے۔ باب کٹ باب من ادرک رکعۃ من العصر۔ اچھا جی، تو امام عینی نے اس پر یہ جو باب اب ہم فجر والا پڑھ رہے ہیں اس پہ بحث نہیں کی، اس سے پہلے جو عصر والا ہے اس میں بحث کی ہے۔ فقہی طور پر تو آپ نے یہ فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک اصول فقہ میں یہ ہے کہ سببیت ہر گھڑی بدلتی ہے۔ مثلا جو ہے وہ 12:30 بجے زور کا ٹائم شروع ہوا ہے تو پہلی گھڑی میں 12:30 سبب ہے، پھر آگے 31 منٹ سبب ہے، پھر 32 منٹ سبب ہے، پھر 33واں منٹ سبب ہے۔ تو سبب کامل ہو تو مسبب بھی کامل ہوتا ہے۔ تو نماز عصر میں جب سببیت منتقل ہوتی گئی تو آخری وقت جو مکروہ تھا تو وہاں سبب جا کے ناقص ہو گیا۔ تو جب سبب ناقص ہو اور مسبب بھی ناقص ہو لیکن سبب کامل ہو اور مسبب ناقص ہو تو پھر نہیں ہوتا۔ تو نماز فجر جو ہے اس کے ٹائم کے آخر میں کوئی ایسا وقت نہیں کہ جو مکروہ ہو، یعنی طلوع سے پہلے تک مسلسل کامل وقت ہے، تک سبب منتقل ہوتے ہوتے پہنچا تو سبب تو کامل تھا۔ آگے ادائیگی جو جبکہ عصر میں سبب بھی ناقص تھا اور ادائیگی بھی، تو یہ اصول فقہ کے لحاظ سے ہمارا اس میں نقطہ نظر ہے احناف کا۔ اچھا جی، ان میں دے چھڑی
تو امام طحاوی جو ہے انہوں نے ایک جواب یہ دیا کہ یہ جو دونوں طرف بیان کیا جا رہا ہے فجر اور عصر کا برابری کا حکم من الفجر قبل طلوع شمس، اور دوسری طرف من ادرک رکعۃ من العصر قبل غروب شمس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ نابالغ تھا اور وہ بالغ ہو گیا، اور ادھر ٹائم اتنا ہی باقی تھا کہ ایک رکعت پڑھی جا سکتی ہے فجر کی، یا بالغ ہوا تو ٹائم اتنا ہی تھا کہ ایک رکعت عصر کی پڑھی جا سکتی ہے، تو اب اس پہ پوری عصر لازم ہو گئی اور پوری فجر لازم ہو گئی، یعنی فقط ادرکا، تو وہ پا گیا ہے اپنی زندگی میں عصر کو، کہ عصر کی فرضیت کا اسے موقع مل گیا کہ اس پر عصر فرض ہو گئی ہے اور اس پر فجر فرض ہو گئی ہے۔ فقد ادرکا کا یہ ایک مطلب انہوں نے بیان کیا۔ ایسے ہی حائض جو ہے وہ پاک ہو جائے اور ادھر ایک رکعت کا وقت رہتا ہو، خواہ وہ ایک رکعت کا فجر کا رہتا ہو یا ایک رکعت کا عصر کا رہتا ہو، ایسے ہی کوئی کرسچن مسلمان ہو جائے تو اس کے لحاظ سے کوئی بھی غیر مسلم۔ اچھا جی، اب سوال پیدا ہوا کہ اس حدیث میں تو تم تعویل چلو یہ کر لو گے، لیکن دوسری حدیث کے لفظ جو ہیں وہاں یہ تعویل نہیں ہو سکتی۔ وہاں یہ ہے کہ اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاتہ، کہ وہ اپنی نماز مکمل کرے۔ اب یہ پتا چلا کہ یہ تو وہی صورت ہے جو ہم نے پہلے سمجھی ہوئی تھی اس حدیث سے، کہ ایک یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک رکعت پڑھ لی ہے فقد ادرکا، تو اب یہ ہے کہ فلیتم، تو اب یہاں تو وہ حائض والی یا نابالغ والی یا غیر مسلم والی بات چل ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس نے تو آغاز ہی نہیں کیا، وہ اتمام کیسے کرے گا؟ تو یہ امام طحاوی والی تعویل جو ہے وہ یہاں نہیں چل سکتی، یہ امام عینی نے سوال کیا۔ اچھا جی، اس سے پتا چلا کہ یعنی اگر سورج طلوع ہو جائے تو پہلی ایک پڑھی ہوئی پر بنا کرتے ہوئے دوسری بھی پڑھ لے، اور یہ وہ جو تعویل ہے وہ اب اس میں رائج نہیں ہو سکتی۔ وہاں تو پڑھی کچھ نہیں، وہاں تو ادرکا کا مطلب تھا کہ اس نے وقت پا لیا، اب اس پہ لازم ہو گئی۔ یہاں یہ ہے کہ اس نے جو پڑھی ہوئی ہے ایک رکعت اس کے ساتھ ایک اور پڑھے اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس پر امام عینی نے کہا قد تواترت الآثار عن النہی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنہی عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لم تتواتر بإباحة الصلاة عند ذالک، کہ یہ قانون ہے کہ جب احادیث آپس میں متعارض ہو جائیں تو جو غیر متواتر ہے اس پر متواتر کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اب یہاں مسئلہ ہے کہ کیا طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے؟ تو اس میں متواتر حدیثیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، متواتر حدیثوں میں منع فرمایا ہے، یعنی اوقات یہ واضح کیا کہ یہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے جب اس وقت تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے،
متواتر ہے، اور دوسری یہ جو حدیث اب پیش ہو رہی ہے تو یہ غیر متواتر ہے۔ تو جو اباحت صلاۃ کا حکم ہے وہ غیر متواتر حدیث میں ہے کہ ایک رکعت کے بعد اب سورج طلوع ہوتے دوسری پڑھ لو تو نماز ٹھیک ہے، یہ غیر متواتر ہے۔ اور یہ کہ اب ایک رکعت پڑھ لی ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے تو آگے نہ پڑھو، چونکہ طلوع شمس کے وقت پڑھی گئی نماز سے منع کیا گیا ہے تو قبول نہیں ہوگی، یا چھوڑ دو، اور اگر پڑھی ہے تو پھر دوبارہ پڑھو کیونکہ وہ طلوع شمس کے وقت پڑھی گئی ہے ایک رکعت۔ اس بنیاد پر یہ جواب دیا گیا کہ اباحت صلاۃ والی غیر متواتر ہے اور جو منع صلاۃ والی ہے وہ متواتر ہے۔ اس بنیاد پر اب دوبارہ یہ نماز پڑھنی پڑے گی، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے جب سورج طلوع ہو چکا ہو۔ تو کہتے فدل ذالک علی ان ما کان فیہ الاباحہ کان منسوخا بما کان فیہ التواتر بالنہی، تو پھر جس میں نہی کے بارے میں تواتر ہے کہ نماز نہ پڑھو، اس سے پھر وہ پڑھنے والی جو ہے کہ نماز پڑھ لو، وہ پھر حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ جس میں اباحت کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے، اور جس میں نہی ہے یہ ناسخ ہے، ورنہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح فرماتے کہ جائز بھی قرار دیا اور بار بار منع بھی فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا جائز پہلے تھی اور منع بعد میں کیا گیا ہے چونکہ وہ متواتر ہے۔ اس پر پھر انہوں نے سوال کیا ما حقیقت النسخ فی ھذا والذی تذکرہ احتمال وہل یثبت النسخ بالاحتمال، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات کرنی ہے قطعی طور پر، تو احتمال ہوتا ہے، تو یہ محض احتمال ہے کہ پہلے وہ تھا پھر یہ ہے، پہلے یہ تھی صورتحال کہ جائز تھی اور پھر منع کر دی گئی، تو محض احتمال سے تو احکام ثابت نہیں ہوتے، تو نسخ کا یہاں صرف احتمال ہے۔ وَهَلْ يَثْبُتُ النَّسْخُ بِالْاحْتِمَالِ، تو کیا صرف احتمال سے نسخ ثابت ہو سکتا ہے؟ قُلْتُ، جواب دے رہے امامین نے، اور یہ بھی اہم چابی ہے کہ نسخ کی کئی قسمیں ہیں۔ جب دو ایسی چیزوں میں نسخ دیکھنا ہو کہ جن میں سے ایک مبیح ہے اور دوسری محرم ہے، نسخ ایسی دو چیزوں کا دیکھنا ہے جن میں سے ایک مبیح ہے اور دوسری محرم ہے، تو وہ یعنی حدیث جو کہ کہہ رہی ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں بخاری میں تو وہ مبیح ہے، اور باقی حدیثیں جو طلوع کے وقت نماز سے روک رہی ہیں وہ کیا ہے؟ محرم ہے۔ اب یہ دو چیزوں کے درمیان ہم نے نسخ دیکھنا ہے، مبیح میں اور محرم میں، کہ ناسخ کون ہے اور منسوخ کون ہے۔ اچھا جی، وَقَدْ عُرِفَ مِنَ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْمُبِيحَ إِذَا اجْتَمَعَا يَكُونُ الْعَمَلُ لِلْمُحَرِّمِ وَيَكُونُ الْمُبِيحُ مَنْسُوخًا، کہ جب مبیح اور محرم آپس میں اکٹھی ہو جائیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ مبیح والی جو حدیث ہوگی اسے منسوخ مانا جائے گا، اور جو محرم والی ہوگی اس کو ناسخ مانا جائے گا۔ اور اس میں پھر آگے وجہ یہ ہے کہ اصل اشیاء میں حلت ہے، اباحت ہے، تو پتہ چلا کہ پہلے اباحت تھی لیکن اباحت کے اوپر طاری ہو گئی، بعد میں آئے، تو اصل اشیاء میں تحریم نہیں، اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ تو یہ فیصلہ ہوا
کہ حدیث سند کے لحاظ سے یہ جو بخاری شریف میں پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مقابلہ ہے متواتر اور غیر متواتر کا، اور اس کے بعد پھر سوال جواب کرتے کرتے جب نسخ تک بات پہنچی تو پھر یہ کہا گیا کہ نسخ تو قطعی طور پر ثابت ہونا چاہیے، اور یہاں تو محض احتمال ہے، ہو سکتا ہے وہ جو حدیث متواتر ہے وہ پہلے کی ہو اور یہ بات کی ہو۔ اس کا انہوں نے قانون سے یہ بتایا کہ جب نسخ کی یہ صورتحال ہو کہ دو ایسی چیزوں کے درمیان دیکھنا ہے کہ ان میں سے ایک مبیح ہے اور دوسری محرم ہے، تو ایسے موقع پر ہمیشہ جو ترجیح دی جائے گی کہ ناسخ وہ ہے جو محرم ہے اور منسوخ وہ ہے جو مبیح ہے، اباحت قرار دینے والی، چونکہ ترتیب میں اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو اب اگر تحریم آئی ہے تو اباحت کے اوپر آئی ہے، تو وہ پھر بعد میں ہے تبھی طاری ہوئی ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں ولا یجوز الاکس، یہ کہہ کہ لأن الناسخ والمتاخر ولا شک ان الحرمت متاخرۃ عن الاباحت، کہ حرمت جو ہے وہ اباحت سے کیا ہے، متاخر ہے۔ لأن الاصل فی الاشیاء الاباحہ والتحریم عارض ولا یجوز الاکس، عکس جائز کہ کوئی کہ اصل تو تھی حرمت اور اباحت اس پر آئی ہے، تو یہ عکس جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ لأنه یلزم النسخ مرتین، پھر یہ دو بار نسخ لازم کر دے گا یہ اصول۔ ففہم آگے کہتے ہیں فإنه کلام دقیق قد لاح لی من الانوار الالہیت، کہ انوار الہیہ سے مجھے یہ جواب القاء ہوا ہے، ورنہ مقام دقیق ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو ہمارے مناظروں میں یا جس سچویشن پر ہم کھڑے ہیں کہ وہ قائل ہیں منع کے، دیوبندی وہابی، کہ منع ہے کہ تم اذان کے بعد درود پڑھو، منع ہے کہ تم جنازے کے بعد دعا مانگو، منع ہے کہ تم میلاد کی محفل کرو، تو اب منع وارد ہوگی اباحت پر، تو اباحت کی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ تو اصل ہے، اور منع کی پھر قطعی دلیل نہ ہوگا، ورنہ منع نہیں ہوگا، چونکہ منع نے تو اباحت پر وارد ہونا ہے، جبکہ منع کی قطعی تو کیا ضعیف بھی کوئی دلیل نہیں، کہ منع کیا گیا ہو کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگنا، منع کیا گیا ہو کہ جمعے کے بعد سلام نہ پڑھنا، منع کیا گیا ہو کہ تم باقی تو کوئی بیٹھ سکتے ہو نماز کے مسائل بیان کرنے کے لیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے، تو منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس میں جو مدعی ہے منع کا، دلیل اس کے ذمے ہے، جو منع کا مدعی ہے، یعنی ہمارا جو ایریا ہے وہ ہے اور اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو ہمارے لیے تو یعنی دلیل لازم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دلیل لائیں، وہ تو اباحت تو اصل ہے، ان کے حصے میں نفی آئی ہے، تو یہ پھر اپنی نفی کا کوئی بندوبست کریں۔ اچھا جی، ایسا آج مفتیوں کا جو ہے نا وہ سبق بیچارے جو ہیں، اصل سبق ان کا بھی روزانہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ شاید پتہ نہیں قرار دیتے ہیں اس کو سبق یا نہیں قرار دیتے، قرار دیتے ہو سائیں؟ تو کل جو تصوف کے بارے میں آیا تھا تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم نے وہ جواب لکھ کے تو پھر جلسے پہ گئے تھے، اور آج ٹھاٹ باٹ سے اخباروں میں آ گیا ہے، اور ہم نے اس میں چیلنج
کر دیا تھا کہ یہ جو جنہوں نے بیان دیا ہے، اگر ان تصوف کے بارے میں کوئی شک ہے تو کسی بھی معروف چینل پر لائیو اپنے اکابرین کو مناظرے کے لیے لے آئیں۔ تو وہ بڑے جامع جملے آج نوائے وقت میں چھپے ہوئے ہیں، جو تصوف ہے کیا، اور جانبین کہ وہ کچھ تو انہوں نے کاٹ دیا ہے نوائے وقت والوں نے، تو باقی شاید وہ چھپا ہوگا مناظرے والا بھی۔